کینسر کو جب اپنا وجود ملتا ہے، وہ باغی کا وجود ہے، باغیوں کو بھی خدا نے قانون دیا ہوا ہے، ورنہ بغاوت کی اجازت ہی نہ دیتا. وہی قانون بغاوت میں بھی کار فرما ہے جو نیکیوں میں کار فرما ہے. ان کو مزید نیچے دھکیلنے کی طاقتیں اگر ان کو نہ ملتی تو وہ کیسے آزاد وجود کے طور پر عمل کر سکتے؟ یہ وہ نفسیات ہے کینسر کی جس کے متعلق میں زور دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور یہ جو نئی تحقیق ہے یہ قطعی طور پر اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے. وہ کہتے ہیں کینسر اتنا خود غرض ہے کہ جب تک اکیلا خود ہو اپنے بچوں کو بھی نہیں بڑھنے دیتا، اور اگر ریپروڈکٹیو ہو بھی چکا ہو اور اس کے سیل پھیل گئے ہوں تو بعض دفعہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، وہ آپریشن سے پہلے پھیل چکے ہوتے ہیں، مگر وہ احتیاطاً ہیں. جیسے بڑھ کے نیچے اس کے بڑھ کے بچے جب تک وہ اجازت نہ ہو یا ہر بڑے درخت کے نیچے وہ پوری طرح پنپتے نہیں. مگر یہ تو ایک اور مضمون ہے. بعض لوگ اپنی بڑائی کی وجہ سے اپنے نیچے کسی کو اٹھنا نہیں دیتے، اور یہ وہ پالیسی ہے میکیاویلین پالیسی. جب سیاستدان کینسرس ہوگا تو وہ خود اپنے بچے جو اس کو طاقت دیتے ہیں ان کو فنا کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری گردن اڑاتا چلا جاتا ہے. جتنا بڑا ڈیسپاٹ ہوگا جیسے اسٹالن تھا اتنا ہی وہ خود اپنے کینسرس سیلز کو مٹاتا ہے، کہیں وہ اس کا شریک نہ بن جائیں، اس کی طاقت کچھ وہ نہ چوس لیں. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد جو انگلستان کا سائنسدان ہے اس نے مزید یہ تحقیق کی، پتہ تو کرے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو چوہوں پر تجربوں کے بعد اس نے وہ 2 دوائیں دریافت کر کے الگ کر لی ہیں، جو دوائیں وہ کینسر کا سیل بناتا ہے جو اصل باڈی ہے، اور ان دواؤں میں یہ صفت ہے کہ کینسر کو پھیلنے نہ دیں. بس اپنے بچوں کو اپنے مقام پر رکھنے کے لیے کہ اس کا شریک نہ بن جائیں. صاف پتہ چلا کہ شیطان کی جو تعریف بھی ہو سکتی ہے کینسر میں موجود ہے. اپنا شریک نہیں، خدا کا شریک کر لینا. بس وہ جو بھی اس کا نام ہے کیمیکل کا وہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، اس لیے میں صرف بتا دوں 2 دوائیں انہوں نے دریافت کی ہیں جن میں یہ مادہ ہے کہ وہ کینسر کے سیل کی گروتھ بند کر دیں. اور اس کینسر کے سیل میں یہ بھی طاقت ہے کہ وہ ان دواؤں کے اثر سے خود بچ جائے. یہ کیسے بچتا ہے ابھی اس کا پوری طرح پتہ نہیں لگ سکا، مگر اگر وہ چھوٹے سیل بڑے ہو جائیں کچھ تو خود ان میں بھی یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان دواؤں کے خلاف دفاع کریں. ان کی انا جو ہے بلوغت کو پہنچتی ہے اور وہی شکل صورت ان کی ہو جاتی ہے جو بڑے کینسر کی تھی. بس جب تک یہ موجود ہے، اس کو تھریٹ نہیں ہے، اس کے بیج پھیلتے بھی جائیں تو ان کو یہ اجازت نہیں دیتا اور خود کنٹرول کرتا ہے. اور جب ان کو اس دوا کے ذریعے انہوں نے چوہوں میں تجربہ کیا ہے، ابھی پوری طرح ان میں بلوغت نہ آئی ہو، ابھی آزادی نہ غلام بن کے اس کینسر کے رہ رہے ہوں، اس وقت یہ دوا ان تک پہنچ جائے تو ان کو بینائن ٹیومر بنا دے گا، اس کی پھیلنے کی طاقت ختم کر دے گا. اب ان خطوط پر کینسر کی ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہتا ہوں 100% اب یہ محققین تسلیم کر چکے ہیں کہ کینسر ایک شیطان ہے، باغی ہے، اس سے زبردستی نہیں ہو سکتی. وہ لکھتے ہیں یہ ڈاکٹر جن کی ریسرچ ہے کہ ہم نے سب تجربے کر لیے ہیں، کینسر سے زبردستی ممکن نہیں، جو مرضی کر لو یہ تمہیں ہرا دے گا، اس لیے کوئی نرم طریقہ ڈھونڈو. پھر ایک طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ خون کی نالیاں جو کینسر کو غذا مہیا کرتی ہیں ان نالیوں کو بند کر دیں اور اس کو بھوکا ماریں. لیکن جب اس کو بھوکا مارا تو پتہ چلا کہ اس کے بچے دوسری جگہ موجود تھے، وہ وہیں اٹھ کھڑے ہوئے. تو کس نالی کو بند کرو گے؟ پھر
انہوں نے یہ بھی طریقہ سوچا کہ اس نالی کے اندر جو خون ہے ان میں یہ دواؤں کے انجیکشن دیں جو ان دوائیں ایجاد ہوئی ہیں. تو اب جو لیٹسٹ ہے آخری وہ یہی ہے کہ بڑے کینسر کو تو کہتے ہیں ہم بے شک انجیکشن دے دیں, اس کو پتہ ہے جس نے پیدا کیا ہے کہ میں نے ان دواؤں کا دفاع کیسے کرنا ہے, وہ اس کی گروتھ نہیں روک سکتے, ناممکن ہے. جن کی روک رہا ہے وہ ان تک اگر یہ دوا پہنچائی جائے خون کی نالیوں میں جو اس کو غذا مہیا کر رہی ہیں تو وہ کینسر پھر لپٹے جائیں گے. اور یہ جو کینسر کا رد عمل اور اس کے نتیجے میں جو ادویات پیدا ہوتی ہیں یا کیمیکلز, یہ چوہوں میں اسی طرح جیسے انسانوں میں ہے. اس لیے اب تک جو تجربے چوہوں پہ ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ انسانوں پر بھی اسی طرح مفید ثابت ہوں گے, مگر ابھی انسانوں پر تجربے کے بعد کی رپورٹیں نہیں مل سکتی, وہ بھی غالباً شروع کی ہیں تو مخفی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کینسر جس سے نپٹنا ہے. ایک بات کینسر کے ریسرچ والے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ کینسر خودکشی کر لیتا ہے. جس کو وہ خودکشی کہتے ہیں وہ وہی نظام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نظام کو صحت دے دیں اور اس کی بغاوت کو دبانے والا مادہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کو طاقت دے دیں تو لگتا یہ ہے جیسے کینسر نے خودکشی کی ہے, وہ رد عمل نہیں کر سکتے اس کے خلاف. وہ غالب قانون ہے جو گروتھ کو روکنے کا قانون ہے. جب گروتھ ہر چیز میں ہو رہی ہے کیوں رکتی ہے ایک جگہ جا کے؟ وہ غالب قانون ہے جو جینز کہہ دیں, جو مرضی نام لے دیں, وہ انسانی نظام دفاع کے اندر ایک الگ مستقل جاری نظام ہے. وہ اس کو اگر خدا تعالیٰ اجازت دے کہ تو اٹھ کھڑے ہو تو کینسر کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کینسر نے خودکشی کر لی ہے, تو کیسے خودکشی کی یہ نہیں پتا. اس کو وہ مار دیا جاتا ہے ان غالب ذرات یا اس غالب نظام کے ذریعے جو خدا تعالیٰ نے ہر زندگی میں مہیا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب